اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم برحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ یہ سورہ نساء کی آخری آیات ہیں، اس کے بعد صرف ایک آیت باقی رہے گی اور یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، تقریباً آیت نمبر 184 ہے، آیت نمبر 184 ہے۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو یہ جواب دیا تھا کہ تم لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بد عقیدہ اور گندہ عقیدہ رکھتے ہو، ایک تو بدبخت جو ہے بالکل انکار کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کو تیار نہیں تھے، اور دوسرے نصارہ جو تھے ان کے اندر بھی مختلف گروہ، مختلف طبقے اور مختلف جو ہے فرقے بنے ہوئے تھے۔ ایک فرقے کا نظریہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعینی خدا ہیں، آسمان سے خدا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں زمین پر آئے اور دوبارہ پھر آسمان پر چلے گئے۔ دوسرے فرقے کا نظریہ یہ تھا کہ خدا تین ہیں، ثالث و ثلاثہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ خدا تین ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور روح القدس۔ اور ایک فرقہ ایسا بھی تھا ان کے اندر، ان کا نظریہ یہ تھا کہ خدا جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک خدا ہیں، یعنی جو تین خدا جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، کبھی عیسیٰ کی شکل میں، کبھی مریم کی شکل میں، کبھی روح القدس کی شکل میں۔ تو اس طرح یہ ان کا بد عقیدہ، گندہ عقیدہ تھا۔ اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجران کا وفد آیا عیسائیوں کا، تو انہوں نے یہی بات اٹھائی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہیں ہمارے یسوع مسیح کی توہین کرتے ہیں اور ان کا مرتبہ اور ان کی تنقیص کرتے ہیں، مرتبے کو گراتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی میں کیسے گراتا ہوں، میں ان کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتا ہوں، اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے اور اللہ نے ان کے اوپر وحی اتاری تھی، ان کے اوپر کتاب نازل ہوئی تھی۔ کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہیں مکمل اختیارات حاصل تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مادردار نابینوں کو جو ہے بینا کر دیتے تھے، تو یہ خدائی اوصاف تو ان کو ملے ہوئے تھے نا، تو آپ ہمارے جو ہے یسوع مسیح کو جو ہے خدا کا یعنی کہ بندہ کہہ کر اس کی توہین کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تائید کے اندر یہ قرآن کی پچھلی آیت اتاری تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبدیت کے اندر، بندگی کے اندر کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ بندہ ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، جسے اللہ کہے کہ میرا بندہ ہے، اس سے بڑے اور اعزاز کی بات کیا ہوگی۔ اسی طرح فرشتوں کا متعلق بھی بتایا تھا کہ فرشتے بھی اللہ کی بندگی میں عار محسوس نہیں کرتے۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کی بندگی میں عار محسوس کی اور اس کو یعنی عار سمجھا اور تکبر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر کے جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اور جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان سے مراد ایمان کی ساری جزیات ہیں، اب یہ نہیں کہ ایک چیز پہ ایمان لایا باقیوں کو چھوڑ دیا، جو بھی ایمان کی جزیات ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، جو ضروریات دین میں سے ہیں، ان تمام کے اوپر ایمان لایا جس نے۔ اور اعمال صالحہ سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جنہوں نے یہ کام کیے تو ان کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے اجر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں مزید بھی عطا فرمائیں گے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا، ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے، اور وہاں پہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بنی نوع انسان کو جمع کر کے اکٹھا کر کے خطاب کیا تھا کہ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم الشان برہان دلیل آ چکی ہے، اور وہ دلیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی۔ آپ علیہ السلام کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت جو ہے یہ بہت بڑی دلیل برہان تھی۔ اور فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے جو ہے ایک نور، ایک روشن یعنی کہ بالکل واضح نور بھی آ چکا ہے، اس کے بعد بھی گمراہی کی طرف جانا یہ تمہاری اپنی بد نصیبی ہے۔ اور اگلی یہ جو آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ جن لوگوں نے فَأَمَّا الَّذِينَ، بس جن لوگوں نے آمنوا ایمان لایا، باللہ اللہ پر۔ ایمان باللہ سے مراد میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمان باللہ سے مراد تمام وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا مطالبہ کیا ہے، جیسے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ تمام چیزیں ایمان کے اندر داخل ہیں۔ ایمان باللہ سے مراد یہی ہے۔ واعتصموا بہ، اور پھر اس ایمان کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑا۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے
اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی مختصر سی نصیحت کر دیجئے کہ مجھے دوبارہ یعنی کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر سے جملے کے اندر اس کی یعنی کہ پوری زندگی جو اس کے اندر سمو دی۔ فرمایا کہ کل کہہ دیجئے آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم مستقیم، پھر اس کے اوپر قائم رہیے، جمیے رہیے، ڈٹے رہیں اس کے اوپر۔ حالات جو بھی ہیں، مصائب جو بھی آئیں، آپ نے ایمان سے پھرنا نہیں ہے، ایمان کے تمام تقاضوں کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور پھر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ کو میری اور آپ کی مدد کی کیا ضرورت پڑی؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ کے رسول کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کے حمایتی بنیں گے، اللہ کے دین کے نصرت کرنے والے بنیں گے، تو پھر اللہ تعالی ہماری حمایت بھی کریں گے۔ فرمایا کہ فَسَيُدْخِلُهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، اللہ تبارک و تعالی عن قریب ایسے لوگوں کو جو ہے اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل فرمائیں گے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ کریم ایسے لوگوں کو جو ہے صراط مستقیم کا راستہ بھی دکھائیں گے، ہدایت کا راستہ بھی ملے گا، اور سیدھا راستہ اللہ تبارک و تعالی کا جو اللہ نے بتایا قرآن کے اندر صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں، اس کی ہدایت بھی مل جائے گی۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے، یہ صورت میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ زیادہ تر احکامات کے اوپر مشتمل ہے، اور شروع سے لے کر تقریباً یہاں تک بیچ میں جو ہے یہود و نصارہ کا رد بھی کیا گیا ہے۔ توحید کے مسائل تو اکثر صورتوں کے اندر آتے رہتے ہیں، احکامات کے تحت بھی توحید بیان ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر جو ہے مین جو مسائل بیان فرمائے وہ وراثت کے مسائل تھے۔ صورت کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے رکوع کے اس کی تفصیل بیان فرمائی تھی، اور اس کے اندر جو ہے ایک مسئلہ جو ہے کلالہ کا بھی تھا۔ کلالہ کا جو مسئلہ تھا، وہاں پہ جو کلالہ کی صورت تھی وہ الگ ہے، یہ جو صورت ہے یہ الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے درمیان صورت کے اندر بھی انہی وراثت کے مسائل کا دوبارہ اعادہ کیا تھا، اور اب آخر میں صورت کے دوبارہ انہی مسائل کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر کے صورت کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے اہم احکامات، ان کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ان کے اندر بالکل بھی یعنی کہ روگردانی کا مظاہرہ نہ کریں، اور کوتاہی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ذلت اور رسوائی اور ہدایت سے بھٹک جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں جو ہے دوبارہ انہی مسائل کا اعادہ کیا۔ اور اس کے جو شان نزول کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیمار تھے، ان کے پاس تشریف لے گئے، تو وہ بے ہوشی کی حالت میں حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو کا پانی جب ان کے اوپر چھڑکا تو ان کو ہوش آ گیا۔ تو ہوش آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے ایک مسئلہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میں کلالہ ہوں۔ کلالہ کی پہلے تعریف سمجھ لے۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے نہ ماں باپ ہوں نہ اس کی اولاد ہو، اس کو کلالہ کہا جاتا ہے، نہ یعنی کہ فروعات میں کوئی رشتہ دار ہو اور نہ اصول کے اندر کوئی رشتہ دار ہو، تو اس کو کلالہ کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح کے اندر۔ تو اس نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں کلالہ ہوں اور میری وراثت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ میرے حقیقی بہن بھائی ہیں تو میری اب وراثت کا کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ جو پیچھے کلالہ کا مسئلہ بیان ہوا تھا، اس کی صورت یہ تھی کہ بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ بہن بھائیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک بہن بھائی وہ ہیں جن کو اخیابی کہا جاتا ہے، ایک بہن بھائی وہ ہیں جن کو علاتی کہا جاتا ہے، ایک بہن بھائی وہ ہیں جن کو حقیقی کہا جاتا ہے۔ اخیافی بہن بھائی ان کو کہتے ہیں جن کی ماں شریک ہو، ماں ایک ہو، باپ الگ الگ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور علاتی بہن بھائی ان کو کہا جاتا ہے جن کا باپ شریک ہو، مائیں مختلف ہوں۔ اور حقیقی بہن بھائی ان کو کہا جاتا ہے جن کا ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو مسئلہ تھا جو شروع میں کلالے کا بیان کیا تھا، وہ اخیافی بہن بھائیوں کا تھا کہ اگر کوئی مرد یا عورت ایسا ہو جو کلالہ ہو، جس کے یعنی کہ اصول کے اندر بھی کوئی رشتہ دار نہ ہو اور فروعات کے اندر بھی کوئی رشتہ دار نہ ہو، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت کا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کے اگر پیچھے بہن ہے ایک یا ایک بھائی ہے، تو اس میں یعنی کہ پھر یہ ہوگا کہ اس کی وراثت کے اندر اس کو تیسرا حصہ ملے گا، اس بہن کو یا بھائی کو تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر ایک یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے 1/3 کا یعنی کہ حکم دیا گیا تھا کہ 1/3 ان کو ملے گا۔ لیکن فرق یہ ہے اس کے اندر اور اس کلالے کے اندر، فرق یہ ہے کہ اس کے اندر جو ان کے ورثاء ہیں، جو اس کے وارث جو شریک ہوئے، ان کے اندر سارے حصص بالکل برابری کے ساتھ تقسیم ہوں گے، برابر تقسیم ہوں گے، ان میں کوئی تفاوت نہیں ہوگا۔ یہ جو مسئلہ ہے کلالے کا، اس کے اندر جو رشتہ دار ہیں ان کے اندر جو حصص تقسیم ہوں گے وہ بالکل اسی طرح ہوں گے جس طرح حقیقی بیٹے
اور حقیقی اولاد کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر حقیقی بیٹا ایک ہے اور ایک حقیقی بہن ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹی ہے، تو ان کے اندر جو ایسے تقسیم ہوتے وہ کس طرح ہوتے تھے کہ ایک مرد کو جو ہے 2 عورتوں کا حصہ ملتا تھا، ٹھیک ہے، اور عورت کو ایک حصہ ملے گا، تو اس طرح یہاں پہ ان کی تقسیم ہوگی۔ تو اس جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر، استفتاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، فرمایا کہ یستفتونک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپ سے یعنی کہ استفتاء فتویٰ لینا چاہتے ہیں، یہ آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں۔ اب اس فتوے کے آگے ذکر نہیں ہے، سوال میں ذکر نہیں ہے، جواب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ قل اللہ کہتا ہے یفتیکم فی الکلالہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے کلالے کے بارے میں۔ وہ کیا ہے؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی مرد مر جائے، لیس لہ ولد، ایسا ہو کہ اس کی نہ اولاد ہو اور نہ اس کے لیے یعنی کہ کوئی والدین ہو، کچھ بھی نہ ہو، ولہ اخت، صرف اس کی ایک بہن ہے، تو فلہا، اس بہن کے لیے نصف ما ترک، اس مال میں سے جو بھائی نے چھوڑا ہے آدھا ہوگا، کل مال کا آدھا جو ہے اس بہن کو مل جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اسی طرح اگر وہ بہن کا انتقال ہو جائے، اور چونکہ بہن بھی کلالہ ہے، اس کی بھی کوئی اولاد نہیں، ماں باپ تو ہے نہیں اور اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ وَهُوَ يَرِثُهَا، پھر یہ بھائی جو ہے وارث ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو بہن کی، تو اس کے سارے مال کا یہ اکیلا وارث بن جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر یہ بہنیں 2 سے زیادہ ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان دونوں کو جو ہے تیسرا حصہ یعنی کہ ملے گا، مما ترک، ثلثان یعنی 2/3 ملے گا اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر مرنے والے نے پیچھے بھائی بھی چھوڑے اور بہنیں بھی چھوڑی، عورتوں کی صورت میں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، تو فرمایا کہ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر اسی قانون کے تحت کہ جس طرح یعنی کہ بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں اور بیٹی کو 1 حصہ، تو اس قانون کے تحت اس کو جو ہے 2 حصے ملیں گے مرد کو اور عورت کو 1 حصہ ملے گا۔ فرمایا کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات کو بالکل واضح طور پر تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ ان لا تضلوا، یہاں لا جو ہے معذوف ہے، علماء فرماتے ہیں، تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان لا تضلوا، کہ تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اب ظاہر بات ہے احکامات کے اندر ڈنڈی مارنا، احکامات کے اندر کوتاہی کرنا، کمی کوتاہی کرنا، کسی کا ایسا مرضی سے دے دیا، کسی کا نہیں دیا، تو ان چیزوں کے اندر اگر آپ کوتاہی کریں گے، ڈنڈی ماریں گے، تو پھر جس طرح زمانے جاہلیت کے اندر کرتے تھے لوگ وراثت کے مسائل میں، اگر آپ بھی کریں گے تو آپ بھی گمراہی کے گڑھے میں جا گریں گے۔ فرمایا کہ واللہ بکل شیء علیم، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، اور جو تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہاری نیتوں کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تو بفضلہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے اللہ پاک نے جو ہے توفیق دی، ہم نے سورہ نساء کو مکمل کر لیا، اور اس کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کی ایک منزل بھی مکمل ہو گئی، جس کا آپ نے الحمدللہ درس سماعت فرمایا، اور اس کے اندر جتنے بھی مسائل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ کل جو ہے اس سورہ نساء کا تمام رکوع کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پرسوں جو ہے چونکہ وقفہ ہوگا جو پروگرام ہے اس کی وجہ سے، تو ترسوں انشاءاللہ جو ہے سورہ مائدہ کا شروع کریں گے، آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے اندر جتنے بھی اللہ نے احکامات بیان فرمائے ہیں، اللہ کریم ان تمام پہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور جن جن لوگوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں اللہ کریم ان تمام کے حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً ہمارے ہاں جو ہمارے تحت جو ماتحت جو کمزور طبقات ہیں، عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، یتیم بچیاں ہیں، ان کے حقوق کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پاسداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔